اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم. اللهم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. جزا الله تعالى عنا محمدا صلى الله عليه وسلم بما هو أهله. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ بات آپ کے ذہن میں اچھی طرح سے ہوگی کہ ہماری گفتگو چل رہی ہے ایک دو دن سے پچھلے 2 دن سے منصرف اور غیر منصرف کے سلسلے میں. خاص طور سے ہم نے بات کی ہے غیر منصرف کی. غیر منصرف اس اسم کو کہا جائے گا جس میں اسباب منع صرف جو کہ 9 ہیں، ان 9 اسباب میں سے کوئی 2 سبب یا ایک ایسا سبب پایا جا رہا ہو جو 2 کے قائم مقام ہے. اس اسم کو ہم غیر منصرف کہیں گے. اب غیر منصرف ہونے کے بعد اس کا معاملہ یہ ہوگا کہ اس پر نہ تنوین آئے گی نہ اس پر زیر آئے گی. البتہ آج اس کے ساتھ ایک اور قاعدہ آپ ایڈ کر لیں. کسی بھی غیر منصرف پر جب ہم الف لام لگا دیتے ہیں، الف لام لگانے کے بعد اب اس پر زیر آئے گی، تنوین تو پھر بھی نہیں آئے گا، کیونکہ جو معرفہ ہوتا ہے، جو الف لام جب لگ جاتا ہے کسی اسم پہ تو اس پر تنوین تو آتی نہیں. الف لام اور تنوین ایک ساتھ جمع نہیں ہوتے، تو جب اس پر الف لام لگ گیا تنوین اب بھی نہیں آئے گی. البتہ زیر اب آ سکتا ہے. 1-2 مثالیں اس کی بھی گزر جائیں گی، سبق میں آئیں گی انشاءاللہ. تو یہ آپ اضافی قاعدہ ذہن میں رکھیں. ہم چلتے ہیں اسکرین پہ. آج کا سبق میں آپ کے سامنے کر دیتا ہوں. آج ہمارا 31واں سبق ہے، الدرس الحادی والثلاثون. 31واں سبق. مندرجہ ذیل سبق کو اعراب کے ساتھ پڑھیں. اعراب آج آپ سبق پر خود ہی لگائیں گے انشاءاللہ. آپ اس اسٹیج تک پہنچ چکے ہیں، اس مقام تک پہنچ چکے ہیں کہ آپ عربی کے چھوٹے چھوٹے جملوں کو پڑھیں، ان کو سمجھیں اور اس میں آپ اعراب لگانے پر قادر ہو گئے ہیں. تو اس لیے اب اعراب آپ کو خود ہی لگانا ہے. تو مندرجہ ذیل سبق کو اعراب کے ساتھ پڑھیں، ترجمہ کریں اور منصرف و غیر منصرف کی پہچان کریں. اس سبق میں کیا دیکھنا ہے آپ نے؟ نمبر 1 اعراب کے ساتھ پڑھنا ہے، زبر زیر پیش وغیرہ لگا کر پڑھنا ہے، ایک چیز. دوسری چیز آپ کو یہ کرنی ہے کہ ترجمہ کرنا ہے. 2 چیزیں ہو گئی. اور تیسری چیز اس سبق میں جو اہم ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو منصرف اور غیر منصرف کی پہچان کرنی ہے. اسما کو ہم نے جو نام وغیرہ ہیں ان کو ہم نے لال رنگ میں کر دیا ہے. ان لال رنگ کے اسما میں سے آپ دیکھیں گے کہ کون سا اسم اس میں منصرف ہے، اس پر تنوین اور کسرہ بھی آئے گا، اور جو غیر منصرف ہوگا اس پر تنوین اور کسرہ نہیں آئے گی. جو اسم ایک مرتبہ گزر چکا ہے دوسری مرتبہ ہم نے اس کو لال رنگ میں نہیں کیا. تو چلیے پڑھتے ہیں. المدرس. من انت یا اخی، اے بھائی تو کون ہے. احمد. من انت یا اخی، اے بھائی، اے میرے بھائی تم کون ہو. استاد نے پوچھا کسی شاگرد سے، طالب علم سے. احمد. احمد نے کہا میں اعراب نہیں پڑھوں گا، اعراب آپ خود پڑھیں گے کہ احمدن آئے گا، احمدو آئے گا یا کچھ اور آئے گا. اس پر تنوین آئے گی یا نہیں وہ آپ کا کام تلاش کرنا ہے. احمد. انا طالب جدید، میں نیا طالب علم ہوں. انا ضمیر مرفوع منفصل. المدرس. استاذ نے کہا. مسم کا، تیرا نام کیا ہے، تمہارا نام کیا ہے. حامد. حامد نے کہا. اب یہ آپ کا کام ہے کہ آپ اس پر کیا اعراب لگاتے ہیں. اسمی حامد، میرا نام حامد ہے. المدرس. استاذ نے پوچھا. من این انت، من نہیں پڑھیں گے، من. من این انت، تم کہاں کے ہو. حامد. حامد نے کہا. انا من پاکستان، میں پاکستان کا ہوں. اب پاکستان پہ آپ کیا پڑھیں گے، اس کو منصرف پڑھیں گے یا غیر منصرف پڑھیں گے، وہ سبب آپ تلاش کریں گے اور اس پر اعراب بھی آپ خود لگائیں گے. المدرس. عندی 7 دفاتر لمن ہی. استاذ نے کہا میرے پاس 7 کاپیاں ہیں. 7 دفاتر، دفتر ان کی جمع ہے. یہاں آپ عدد معدود کے قاعدے کو بھی ذہن میں لائیے جو ابھی پیچھے آپ نے پڑھا ہے. لمن ہی وہ کس کی ہیں، ہی ضمیر کا مرجع ہے دفاتر.
کیونکہ وہ غیر منصرف غیر ضمیر العقول کی جمع ہے، لہٰذا وہ واحد مؤنث کے درجے میں ہوگی، اس کی طرف جو ضمیر لوٹے گی وہ مؤنث کی ہیا نہ کہ ہوا، حالانکہ ہے وہ مذکر واحد میں مفرد میں۔ عباس ہاتی یا استاذ، لائیے اے استاذ، ہاتی ہاتی کی معنی لائیے یا دیجیے، اردو میں ہم اس کا ترجمہ کریں گے ہاتی کا لائیے یا دیجیے، دیجیے اے استاذ، ہاتی لائیے یا استاذو اے استاذ، یا دیجیے اے استاذ۔ ہاذا لی یہ میری ہے، ہاذا دفتر، ہاذا لی یہ میری ہے، وہاذا لی محمد یہ محمد کی ہے، اعراب آپ خود لگائیں گے، وہاذا لی ابراہیم یہ ابراہیم کی ہے، وہاذا لی عثمان اور یہ عثمان کی، یعنی کاپیوں کی طرف اشارہ کر کے یہ طالب علم کہہ رہا ہے یہ والی کاپی فلاں کی ہے، یہ فلاں کی ہے، یہ فلاں کی ہے، وہی۔ وہاذا لی یوسف اور یہ والی کاپی یوسف کی ہے، وہاذا لی طلحہ اور یہ والی کاپی طلحہ کی ہے۔ المدرس اب آپ خود بتائیں گے لطلحہ تو آئے گا یا لطلحہ تن آئے گا وغیرہ۔ المدرس اہذا کتابک یا محمد اے محمد کیا یہ تمہاری کتاب ہے؟ محمد لا ہذا کتاب حمزہ نہیں یہ حمزہ کی کتاب ہے۔ المدرس استاذ نے کہا این علی یا اخوان بھائیو علی کہاں، اخوان اخن کی جمع بھائی، این علی یا اخوان بھائیو علی اخوان ہو گیا، اخوان الف یہاں چھوٹ گیا ہے، این علی یا اخوان بھائیو علی کہاں ہے؟ اب دیکھیے یہ آپ کو معلوم ہے پہلے سے، یا اخوان پڑھیں گے ہم، اخوان نہیں کہیں گے، کیوں؟ یا حرف ندا یعنی یا جو پکارنے کے لیے آتا ہے اس کو حرف ندا کہا جاتا ہے، ندا کی معنی آواز دینا، تو یا آواز دینے والا حرف ہے، تو یا حرف ندا جب کسی اسم مفرد پر تنہا اسم پہ داخل ہوتا ہے، اسم مفرد پہ داخل ہوتا ہے تو اس پر ایک پیش آتا ہے اس اسم پہ، یعنی وہ مرفوع ہوتا ہے۔ حامد ذهب الى الریاض، اب دیکھیے یہاں اس کو یاد رکھیے، ریاض غیر منصرف تھا، لیکن اس غیر منصرف پر جب ہم نے الف لام داخل کیا اب یہ منصرف ہو گیا، یعنی اب اس پر زیر آئے گی، تنوین تو اب بھی نہیں آئے گا، کیوں نہیں آئے گا؟ اس لیے کہ الف لام اور تنوین جمع نہیں ہو سکتے، تو تنوین تو نہیں آئے گی لیکن اب اس پر زیر آ سکتا ہے، ذهب الى الریاض، اب ریاضہ نہیں کہیں گے، کیوں؟ الف لام کی وجہ سے وہ منصرف ہو گیا، یہ قاعدہ اب ضمناً یاد رکھیے۔ المدرس وأین یعقوب یعقوب کہاں ہے؟ حامد ذهب الى مکہ، حامد نے کہا ذهب وہ گیا الى مکہ مکہ مکرمہ، وہ مکہ مکرمہ گیا ہے۔ المدرس این اسحاق استاذ نے پوچھا اسحاق کہاں ہے؟ حامد خرج الى المدیر، دیکھیے خرجہ کی معنی وہ نکلا، الى کے معنی طرف، المدیر پرنسپل، وہ پرنسپل کی طرف نکلا یعنی پرنسپل کے پاس گیا، خرج الى المدیر پرنسپل کے پاس گیا۔ اس کا میں ترجمہ لکھ لیتا ہوں آپ کی سہولت کے لیے، وہ پرنسپل کے پاس چلا گیا، وہ پرنسپل کے پاس چلا گیا۔ اب دیکھیے خرجہ الا اس کے معنی گیا، وہ پرنسپل کے پاس گیا۔ المدرس متى خرج استاذ نے پوچھا کب گیا، خرجہ کا یہاں ترجمہ کریں گے گیا، استاذ نے پوچھا کب گیا، خرج قبل 5 دقائق، اب اعراب آپ خود لگائیں گے کہ دقائق آئے گا یا دقائقن آئے گا یا دقائقی آئے گا وغیرہ وغیرہ، جو کچھ بھی آئے گا وہ آپ جانتے ہیں، اعراب لگانا آپ کا کام ہے۔ یہ آپ دیکھیں گے کہ اسباب منع صرف اس میں پائے جاتے ہیں کہ نہیں پائے جاتے ہیں، تو کون کون سا پایا جاتا ہے یا کون سا ایک پایا جاتا ہے وہ آپ کا کام ہے، وہ کل آپ کو بتا دیا گیا ہے، لہٰذا آپ وہ خود لگائیں گے۔ تو المدرس استاذ نے پوچھا متى خرج کب گیا ہے، حامد نے کہا خرجا قبل 5 دقائق وہ 5 منٹ پہلے گیا ہے۔ دقائق یہ دقیقتن کی جمع ہے، دقیقتن کی معنی منٹ، ابھی پرسوں میں نے آپ کو لکھا دیا ہے الفاظ معنی میں، تو دقائق کے معنی منٹ، خرجا گیا قبل پہلے 5 دقائق منٹ، وہ 5 منٹ پہلے گیا۔ ٹھیک، یہاں پر تو یہ سبق مکمل ہوا۔ اب چلیے آپ تمرین کی طرف۔
تمرین کی طرف میں آپ کو لے جا رہا ہوں، تو چلیے تمرین کی جانب۔ تمارین، یہ تمرین کی جمع ہے مشقیں۔ نمبر 1، تأمل الامثلۃ الآتیۃ، مندرجہ ذیل جملوں میں غور کریں۔ یہ جو نیچے جملے دیے ہیں انہوں نے، ان میں آپ غور کریں، مثالوں میں غور کریں۔ امثلہ مثال کی جمع، مثالیں۔ تأمل الامثلۃ الآتیۃ، مندرجہ ذیل مثالوں میں غور کریں۔ محمد، محمد لفظ ہے، گویا منصرف ہے۔ جب یہ منصرف ہے تو چاہے آپ کوئی بھی حرف جر اس پر داخل کریں، اس پر تنوین آئے گی۔ جیسے من محمد، محمد سے، الی محمد، محمد تک، لمحمد، محمد کے لیے، کتاب محمد، محمد کی کتاب۔ من، الی اور لی، یہ تینوں حروف جارہ ہیں، آپ پڑھ چکے ہیں ان تینوں کو، یہ تینوں حروف جارہ میں سے ہیں، اور کتاب مضاف ہے، محمد مضاف الیہ ہے، تو یہ مرکب اضافی ہے۔ زینب عورت کا نام ہے، دیکھیں محمد غیر منصرف ہے، کیوں؟ اس میں ایک ہی سبب پایا جاتا ہے کہ یہ علم ہے، یعنی معرفہ ہے، باقی اس کے اندر کوئی دوسرا سبب نہیں پایا جا رہا، ایک سبب کی وجہ سے یہ غیر منصرف نہیں ہوگا۔ دوسرا جو نیچے لفظ آ رہا ہے زینب، زینبو، اب یہاں انہوں نے تنوین نہیں لگائی ہے، زینبو کہا ہے، زینبن نہیں کہا۔ کیوں نہیں کہا زینبن؟ اس لیے کہ یہ غیر منصرف ہے۔ غیر منصرف ہونے کی کیا وجہ ہے؟ دو سبب اس کے اندر پائے جا رہے ہیں، کیا کیا؟ نمبر 1 علمیت، یعنی یہ معرفہ ہے، ایک علم ہے۔ دوسری چیز اس کے اندر کی یہ مؤنث ہے، تانیث ہے، تو تانیث اور علمیت دو سبب جب پائے گئے تو غیر منصرف ہے۔ تو زینبو غیر منصرف ہے، محمد منصرف ہے۔ محمد اس لیے کہ اس کے اندر صرف ایک سبب پایا جا رہا ہے علمیت، اور زینب کے اندر دو سبب پائے جا رہے ہیں علمیت اور تانیث، اس لیے یہ غیر منصرف ہے۔ اب جب یہ غیر منصرف ہے تو حرف جر کے داخل ہونے کی وجہ سے اس پر زیر نہیں آئے گا، بلکہ زیر کی جگہ بھی صرف زبر آئے گا، وہ بھی ایک ہی زبر، نہ کہ دو زبر۔ اوپر آپ نے دیکھا تھا محمدن پر من کی وجہ سے تنوین آیا، محمد پر من کی وجہ سے تنوین آیا، الا کی وجہ سے، لی کی وجہ سے دو زیر آئی، اس طرح سے کتاب مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے دو زیر آئی، محمد۔ نیچے آپ دیکھیں گے کہ یہی حروف جارہ اس غیر منصرف زینب پر داخل کیے جا رہے ہیں، لیکن ان پر کسرہ نہیں آ رہا، دو زیر نہیں آ رہے، صرف ایک زبر آ رہا ہے۔ ٹھیک، معلوم ہوا یہ غیر منصرف ہے۔ من زینبا، زینب سے، الی زینبا، زینب تک، لی زینبا، زینب کے لیے، کتاب زینبا، زینب کی کتاب۔ اب دیکھیے ہر جگہ آپ دیکھ رہے ہیں زینبا 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 زینبا، اس پر کسرہ کیوں نہیں آیا؟ اس لیے کہ یہ غیر منصرف ہے۔ آگے چلیے، تو غیر منصرف کیوں ہے وہ میں نے بتا دیا آپ کو، دو سبب اس کے اندر پائے جا رہے ہیں۔ اقرأ وکتب، پڑھیے اور لکھیے۔ ھذا الکتاب لمحمد وذلک لزینب، اب دیکھیے اوپر جو آپ کو یہ طریقہ دیا گیا، اسی طریقے کو آپ ذہن میں رکھیں کہ منصرف کیا ہے، غیر منصرف کیا ہے، اور ان جملوں کو پڑھیے۔ ھذا الکتاب لمحمد وذلک لزینب، یہ کتاب محمد کی ہے اور وہ زینب کی ہے۔ لمحمد، یہاں ہم نے دو زیر تنوین لگایا، لیکن زینب پر ہم نے تنوین نہیں لگائی، اس لیے کہ محمد منصرف ہے اور زینب غیر منصرف ہے۔ ذهب خالد، خالد گیا الی احمد، احمد کے پاس۔ ذهب ابی الی مکہ، میرے والد مکہ مکرمہ گئے، اب مکہ پڑھیں گے، غیر منصرف۔ وذهب عمی الی جدہ، یہاں جدہ لکھا انہوں نے، اس پر پیش لگایا ہے، پیش صحیح نہیں، جدہ جو مکہ مکرمہ جو سعودی عرب کا شہر ہے، مشہور شہر، تو جدہ ہے یہ لفظ۔ وذهب عمی الی جدہ، اور میرے چچا جدہ گئے، میں اعراب نہیں لگاؤں گا آگے۔ اخت مروان مریضتن، مروان کی بہن بیمار ہے۔ اب آپ دیکھیے گا مروان منصرف ہے کہ غیر منصرف ہے، آپ کو خود پتہ چل جائے گا کہ اس کے اندر کیا کیا چیز ہے۔ مروان شخص کا نام ہے، تو ایک تو اس میں علمیت ہے، دوسرا سبب آپ خود تلاش کریں گے۔ اخت مروان مریضتن، اب مریضتن خبر ہے، اخت مروان، اخت مضاف، مروان مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر مبتدا بنے گا، یہ دونوں مل کر مبتدا بنیں گے، اور مریضتن یہ خبر بنے گی۔ اب مریضتن مؤنث ہم کیوں لائے؟ اس لیے کہ مضاف کا اعتبار ہوگا، اخت جو کہ مؤنث ہے۔ این زوج خدیجہ، خدیجہ کا شوہر کہاں ہے؟ ہوا فی لندن، وہ لندن میں ہے، اعراب آپ خود لگائیں۔ سیارت حامد جدیدۃ وسیارت ابراہیم قدیمۃ، حامد کی کار نئی ہے، دیکھو حامدن یہ مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے مکسور ہے، جدیدۃ اس کی خبر ہے سیارہ کی، لہذا اس پر پیش آئے گا۔ وسیارت ابراہیم قدیمۃ، ابراہیم کی کار پرانی ہے۔
ابراہیم پر کیا اعراب آئے گا آپ جانتے ہیں. بیت خالد کبیر، خالد کا گھر بڑا ہے. وہ بیت اسامہ صغیر، اور اسامہ کا گھر چھوٹا ہے. آگے چلیے. این ذهب ابوکی یا لیلا، ابوکی پڑھیں گے کیونکہ لیلا مؤنث ہے، لیلا سے پوچھا جا رہا ہے مؤنث سے. این ذهب ابوکی، تمہارے والد کہاں گئے؟ یا لیلا، اے لیلا. ذهب الى بغداد، وہ بغداد گئے ہیں. اب بغداد پر کیا اعراب آئے گا آپ خود جانتے ہیں. فی استنبول مساجد کثیرۃ، استنبول یہ ترکی کی راجدھانی ہے. تو فی استنبول، استنبول میں مساجد کثیرۃ، بہت ساری مسجدیں. اب مساجد اس پر تنوین آئے گی کہ نہیں آئے گی وہ آپ جانتے ہیں. کثیرۃ خبر صفت ہے اس کی مساجد کی. عندی خمسہ تو مفاتیح، میرے پاس 5 چابیاں ہیں. مفاتیح یہ مفتاحن کی جمع ہے. اب اس پر اعراب کیا آئے گا وہ آپ جانتے ہیں. الکعبہ فی مکہ، الکعبۃ فی مکہ، کعبہ مکہ مکرمہ میں ہے. فی ھذا الشارع ثلاثۃ مساجد، فی ھذا الشارع اس سڑک پر، فی کا ترجمہ ہوتا ہے میں، لیکن یہاں میں ترجمہ نہیں کریں گے، پر ترجمہ کریں گے. فی ھذا الشارع اس سڑک پر، ثلاثۃ مساجد 3 مسجدیں ہیں. اب یہاں دیکھیے آپ، مسجد مذکر ہے اس لیے ثلاثۃ لائے، اوپر مفاتیح مذکر ہے اس لیے خمسہ لائے، خمسۃ. ھذا الطبیب یہ ڈاکٹر، اسمہ ولیم اس کا نام ولیم ہے. ولیم نہیں پڑھیں گے، ولیم. کیوں؟ ایک تو اس کے اندر عجمہ ہے، غیر عربی نام ہے یہ. دوسری چیز اس کے اندر علمیت ہے. وہو من لندن، وہ لندن کا ہے. وذالک اسمہ لویس، لویس. اور وہ، وذالک اور وہ، اسمہ لویس اس کا نام لویس ہے. اب یہاں بھی لویسن نہیں پڑھیں گے، لویسو، اسمہ لویسو، کیونکہ یہ غیر منصرف ہے. ایک تو عجمہ ہے یعنی غیر عربی لفظ ہے، دوسری چیز اس کے اندر ہے کہ عالمیت ہے. وہو من باریس، وہ پیرس کا ہے. باریس پیرس، پیرس کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ باریس. سیارتی لونہا اخضر، سیارتی میری کار، لونہا اخضر اس کا رنگ سبز ہے. عندی قلم احمر، میرے پاس سرخ قلم ہے. البیت الحرام فی، البیت الحرام فی مکہ، بیت حرام یعنی مسجد حرام مکہ مکرمہ میں ہے. ذهب احمد الی محمد، احمد محمد کے پاس گیا. ذهب محمد الی احمد، محمد احمد کے پاس گیا. انت من مکہ، کیا تم مکہ مکرمہ کے ہو؟ یہ بالکل آسان ہے، جو کچھ آپ پڑھ رہے ہیں یہ سب آپ کا پڑھا ہوا ہے، اس لیے میں تیزی کے ساتھ پڑھتا ہوں، اس سے آپ بالکل پریشان نہ ہوں، آسان ہے. انت من مکہ، کیا آپ مکہ کے ہیں؟ لا انا من الطائف، نہیں میں طائف کا ہوں. انا من الطائفی کہیں گے، الف لام داخل ہو گیا، میں طائف کا ہوں. اخت فاطمہ طالبۃ، فاطمہ، فاطمہ کی بہن طالبہ ہے. بس یہیں پر مکمل ہو گیا. اب یہ جو آگے الفاظ دیے جا رہے ہیں، تمرین نمبر 3، اقرأ الکلمات الآتیہ، مندرجہ ذیل کلمات کو پڑھیے. واکتبها، ان کو لکھیے. مع ضبط اواخرها، آخر میں اعراب لگا کر. یعنی یہ جو کلمات ہیں ان کلمات کو آپ نے پڑھنا ہے. یہ نام ہیں، جگہوں کے نام ہیں، یا کچھ دیگر کلمات ہیں، لوگوں کے نام ہیں. ان کو آپ نے پڑھنا ہے، ان کے آخر میں اعراب لگانا ہے کہ منصرف ہیں کہ غیر منصرف ہیں. جیسے آمنتو، آمنتن نہیں آئے گا یہ کیونکہ اس پر تنوین نہیں آئے گی، غیر منصرف ہے. من آمنہ تا، من آمنہ تن نہیں کہیں گے، یا من آمنہ تو نہیں کہیں گے، من آمنہ تا، آمنہ سے. اس طرح سے احمد، احمد، عثمان، من، باقی سب بڑا آسان ہے، کوئی مسئلہ اس میں نہیں ہے. جو الفاظ اوپر آپ نے پڑھے ہیں وہی الفاظ ہیں، انہی الفاظ کو اپنے اعتبار سے آپ نے اعراب لگانا ہے. بس یہاں پر آپ کا سبق مکمل ہوا. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک.